جو ہے اگر 10 دن کے اوپر جو ہے وہ پاک ہوتی ہیں تو پھر ازدواجی تعلق بغیر غسل کے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر 10 دن سے کم ہے تو پھر غسل کر کے ازدواجی تعلق قائم ہوگا۔ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، ان کی طرف آؤ جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، یعنی ازواج کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے تو جو صحیح راستہ ہے جس کی شریعت میں اجازت ہے بس اس راستے کی طرف سے تعلق قائم کرنا ہے، دوسری طرف سے تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کہ ہم نے یہ احکام دیے ہیں، اس سے پہلے کوئی کمی کوئی کوتاہی کسی سے ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس کے لیے معافی ہے اگر وہ توبہ کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ پاکیزگی کے اندر قریب نہ جانا اس کا حکم دیا گیا ہے، ناپاکی کے اندر قریب نہ جانے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ تم پاکیزہ رہو، تو اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ کھیتیاں اس مناسبت سے کہ تم ان سے ازدواجی تعلق قائم کرو تو اس کا ایک نتیجہ اولاد کی شکل میں سامنے آتا ہے، تو تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ فاتو حرثکم، اپنی کھیتیوں کی طرف آؤ، انا شئتم، جہاں سے تم چاہو۔ اب پہلے اللہ نے فرمایا کہ من حیث امرکم اللہ، کہ آنا وہاں سے ہے جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اب یہاں لفظ آگے کہ فاتو حرثکم انا شئتم، جہاں سے چاہو آؤ، اس سے کئی لوگوں نے یہ سمجھ لیا، یہ خیال کر لیا کہ شاید وہ پہلا حکم جو ہے تو اس کو چھوڑ کے منسوخ کر کے تو اس میں گنجائش دے دی گئی ہے کہ اب دونوں طرف جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہو، حالانکہ یہ معاملہ یہاں پر نہیں ہے۔ وہ جو پہلا حکم ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، یہ جو انا شئتم ہے اس کا یہ معاملہ نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ جو ہے وہ اصل جو ہے جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ کی طرف جاؤ، یہ معاملہ، یہ معنی نہیں ہے۔ اصل میں اس کا معنی کچھ اور ہے۔ اس کے متعلق اللہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ فاتو حرثکم، آنا اپنی کھیتی کی طرف ہے، تو کھیتی وہی ہے نا کہ جہاں ازدواجی تعلق قائم کرنے سے اولاد ہو سکتی ہو، جہاں ازدواجی تعلق بنانے سے اولاد ہوتی کوئی نہیں تو وہ تو کھیتی ہے ہی کوئی نہیں، تو آنا کھیتی کی طرف ہے نہ کہ غلط راستے کی طرف۔ یہ جو انا شئتم ہے نا کہ جہاں سے چاہو آؤ، اس سے مراد اصل میں یہ ہے کہ کیفیت جو بھی بنا لو، جس طرح کی کیفیت سے جو ہے تم ازدواجی تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، کیفیت کوئی بھی بنا سکتے ہو، لیکن آنا جو ہے وہ صحیح راستے کی طرف ہی ہے، کھیتی کی طرف ہی آنا ہے، غلط راستے کی طرف نہیں جانا۔ یہودی یہ سمجھتے تھے، یہ خیال کرتے تھے کہ اگر عورت کو جھکا کے تو پچھلی طرف بندہ کھڑا ہو اور اس طرح تعلق قائم کرے اور اس سے اولاد پیدا ہو تو وہ بھینگی پیدا ہوتی ہے، تو اس چیز کا رد فرمایا کہ نہیں، یہ کیفیت تم کوئی بھی اختیار کر سکتے ہو، اس میں یہ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے، آنا اپنی کھیتی میں جو ہے وہ صحیح جگہ کی طرف ہی ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے، اپنی جانوں کے لیے۔ ایک مفہوم یہ کہ ازدواجی تعلق قائم کرو گے تو اولاد پیدا ہوگی، تو اولاد جو ہے اس کو نیک بناؤ، اپنی آخرت کا ذخیرہ بناؤ اس کو۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کے احکام سارے دیے جا رہے ہیں نا، تو ان حکموں کا ہر وقت خیال رکھا کرو، تو جب ان کے حکموں کا خیال رکھا کرو تو پھر اللہ کی طرف تمہارا اجر بنتا جائے گا، تو اپنے لیے آگے اجر بھیجو، اجر کے اسباب بھیجو کہ جن کے اوپر تمہیں اجر مل سکے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تم نے اس سے ملنا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ یہ سارے احکام دیے جا رہے ہیں، اگر ان کے اوپر پورے چلو گے، ان کے مطابق زندگیاں گزارو گے تو وہ تم نے آگے جو ہے وہ اچھے سے اپنے اعمال بھیجے ہیں، ان کا اچھا بدلہ مل جائے گا۔ لیکن اگر ان سارے احکام کے اندر کوتاہیاں کرو گے تو پھر اللہ کی پکڑ بھی آ سکتی ہے، اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں پر کہیں تم ناکام لوگوں میں نہ ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں، کیونکہ ایمان والے جو ہیں تو وہ تو ان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ
کہ وہ صحیح احکام پر عمل کرتے ہیں، تو جب وہ صحیح احکام پر عمل کرتے ہیں تو وہ خوشخبری کے لائق ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔